اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انعام آیت نمبر 108، ایک ہی آیت ہے، 108۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُوهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب اس آیت کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ وَلَا تَسُبُّوا، وَلَا تَسُبُّوا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ مت کہو اور مت کہو بھلا برا، گالیاں مت دو، برا مت بولو، الذین ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو جو بلاتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ بھی بلا رہے ہیں یا مطلب اللہ کے علاوہ بھی بلا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کچھ بھی مت بولو، بھلا برا مت بولو، ان کے معبودوں کو کچھ بھی گالیاں مت دو، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيَسُبُّ اللَّهَ کہ وہ ان ریٹرن اللہ کو کہیں بھلا برا نہ بولیں، اور نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کو کوئی گالیاں نہ دے۔ تو ایسا تم مت کرو کہ پھر ریٹرن میں وہ اللہ کو نہ کرے، ایسا کہ بھلا برا نہ بولیں کچھ بھی، اور کچھ بھی غلط بات ہے ابیوز کرنا تو وہ نہ کرے، عدوم یعنی دشمنی کے اندر، یا جیسے کہ مطلب اگنورینس میں یا اس طرح سے، بغیر علم یا ان کو علم نہیں ہے اور وہ اپنی عداوت یا دشمنی میں، عدوم بغیر علم، ان کے اندر اسپائٹ ہے، دشمنی ہے، اور ساتھ ہی ان کو علم بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ وہ اللہ جو اکیلا ہی اس پوری مطلب کائنات کا مالک ہے، اس کو کچھ بول رہے ہیں غلط، وہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا، اللہ کو بولنا بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو وہ اللہ منع کر رہا ہے کہ مت ان کو بولو کہ وہ پھر اللہ کو کچھ نہ بول دے، یعنی کہ اگنورنس میں۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، کذالک یس یعنی اسی طرح اللہ کہتا ہے یوں ہی ہے کہ ہم نے زینا یعنی ہم نے سجا دیا ہے، کھبا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے ہم نے۔ اللہ کہتا ہے لکل امۃ، ہر امت کے لوگوں کو ہم نے سجا دیا ہے، ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، عملہم ان کے اعمال، کہ اللہ نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، جو بھی اعمال جو بھی امت کر رہی تھی اور جو بھی لوگ آج بھی جو بھی کرتے ہیں، کہ چاہے وہ کہیں غلط باباؤں کے پاس جا رہے، کہیں درگاہ کے اندر کوئی پرست بن گئے، کوئی بتوں کے بت پرست ہیں، تو کوئی دولت پرست ہیں، تو کوئی خود پرست ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سارے پرست ہیں۔ تو یعنی اس طرح سے اللہ نے ان کی نظر میں کھبا دیا ہے، بیوٹیفائی کر دیا ہے، زینا مزین کر دیا اللہ نے تمام ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو، یعنی ان کو لگتا ہے ہم جو اعمال کر رہے ہیں نا دی بیسٹ ہے، ان کو ایسا لگتا ہے یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہ سب سے اچھے اعمال ہیں، ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے۔ ان کو کوئی اگر بولے گا بھی کہ دیکھو یہ غلط ہے مت کرو، تو وہ بالکل مانیں گے بھی نہیں اور جھڑک دیں گے، یا پھر آرام سے بھی بولیں گے تو بھی یہی ہوگا کہ وہ اپنے اعمال نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ یہ بات مت بھولو کہ اللہ کہہ رہا ہے زینا، ہم نے بیوٹیفائی کر دیا ہے، ہم نے ان کی نظر میں، کیونکہ جو اعمال وہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، پھر انہی اعمال کو اللہ نے سجا دیا ان کے لیے، لو بہت خوبصورت بنا دیا، کرتے رہو یہی اعمال۔ ثم الی ربہم مرجعوہم،
اس کے بعد پلٹ کے ان کو جانا ہے ان کے رب کے پاس. فَيُنَبِّئُهُمْ تو اللہ کہتا ہے ہم ان کو خبر دے دیں گے، بتلا دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ وہ کیا اعمال کر رہے تھے. یعنی جو بھی اعمال وہ کر رہے تھے اللہ کہتا ہے پھر ہم ان کو وہ بتا دیں گے کہ وہ کیا اعمال کر رہے تھے. اللہ ہم سب کو بچائے برے اعمالوں سے اور ہم وہی چیز کریں جو اللہ کی جس میں رضا ہو. اللہم آمین. Revile not you those whom they call upon besides Allah, lest they out of spite revile Allah in their ignorance. Thus have we made alluring to each people its own doings. In the end will they return to their Lord, and He shall then tell them the truth of all that they did. اس کی نوٹ ہے 936. A man's actual personal religion depends upon many things. His personal psychology, the background of his life, his hidden and repressed feelings, tendencies, or history, which psychoanalysis tries to unravel, his hereditary dispositions or antipathies, and all the subtle influences of his education and his environment. ایک انسان جو ہوتا ہے نا، ایک شخص، اس کا ایکچوئل جو اس کا پرسنل ریلیجن، یعنی وہ جو سمجھتا ہے یہ میرا دین ہے، وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے. اس کی اپنی خود کی سوچ، پھر اس کی زندگی کے اندر جو بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں ہوئی ہے اس کے اثرات، پھر اس کے وہ چھپے یا تو چھپے ہوئے ہیں اور یا دبائے گئے ہیں اس کے جذبات، اس کی فیلنگز، اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر وہ تمام چیزیں جیسے کہ جو اس کو ٹینڈنسی، یعنی جیسے اس کی جو رجحانات ہے یا جھکاؤ، ٹیمپرامنٹ وغیرہ، تو وہ بھی ہے. اور پھر ہسٹری، یعنی کہ اس کا خود کا ایک پاسٹ میں کیا ہوا ہے، جو کہ سائیکو اینالسٹ جو کرتے ہیں نا، سائیکو اینالسس جو کرتے ہیں وہ پورا گتھی کو کھولتے ہیں، سلجھاتے ہیں. جو نفسی تجزیہ کرنے والے لوگ، یعنی ذہنی ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ لوگ، تو وہ لوگ پھر وہ گتھی کو کھولتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے پاسٹ میں کیا ہوا تھا. پھر اس کے ہیریڈیٹری ڈسپوزیشنز اور اینٹیپیتھیز، یعنی کہ اس کے باپ داداؤں سے اس کو کیا کیا ملا، بھئی کوئی کیا تھے، کوئی درگاہ پرست تھے، کوئی باواؤں کے پیچھے جا رہے تھے، یا کوئی بت پرست تھے، یا کوئی دیوی کو ماننے والے تھے، یا پتہ نہیں کیا کیا تھے. تو وہ جو بھی تھے باپ دادا سے اس کو ملا ہے، اور اس کے اندر اس کے یعنی کہ باپ دادا سے یہ بھی چیز ملی اس کو، اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی کہ جس کے اندر اس کو جیسے کہ کوئی کسی کے لیے دشمنی ہے یا کہیں کوئی پرانی نفرتیں چلی آ رہی ہے، وہ بھی ملا ہے. اگر وہ بھی ملا ہے تو ساتھ میں اس کو غصہ بھی ملے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس کے دین کے اوپر تمام اثرات کرتے، اس کا پرسنل دین، اینڈ آل دا سٹل انفلوئنسز آف ہز ایجوکیشن اینڈ ہز انوائرمنٹ، اور اس کا ماحول. پھر وہ جو بھی تعلیم لیتا ہوا، جیسے جو بھی ماحول کے اندر وہ آیا بڑا ہوا، اور اس کے اندر جو کچھ بھی آتا چلا گیا جس کی کہ اس کو خبر بھی نہیں. کہ انسان اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، وہ سب کا اس کا اثر ہوتا ہے نا، جہاں جہاں سے وہ گزرتا چلا جاتا ہے وہ سب چیز کا اثر ہوتا ہے انسان کے اندر. اور پھر جس ماحول میں وہ ہے تو وہ بھی ہوتا ہے. اور ماحول دیکھ لو کہ جیسے کہ ابھی ہم انڈیا پاکستان جو ہے، انڈیا کے اندر ہم ہیں، تو کیا ہوتا ہے انڈیا کے اندر، مطلب تم دیکھو گے کہ بہت ساری چیزیں تھی جو غلط تھی، جو کہ مطلب ہم بھی کرتے تھے. جیسے کہ بندہ کوئی گزر گیا تو اس کا سویم مناتے 3 دن، پھر دیکھو تو چہلم مناتے 40واں دن. تو یہ تمام چیزیں برسی اور یہ سب کیا ہے، یہ سب آتی فرعون کی طرف سے.
یعنی فرعون کے یہاں چہلم ہوتا تھا، فرعون کے یہاں 11واں ہوتا تھا، تیجا ہوتا تھا، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا تھا. تو وہ تمام چیزیں دیکھ لو کہ آگے نہ کہ وہ مسلمان بھی کر رہے، سنی بھی کر رہے، سب لوگ کر رہے. تو اسی لیے جو ماحول ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی بہت کچھ بندے میں آ جاتا ہے جو اسے پتہ بھی نہیں چلتا. دا ٹاسک بفور دا مین آف گاڈ. مین آف گاڈ کون ہے؟ اللہ کے وہ خاص برگزیدہ بندے جو کہ نبی ہیں، رسول ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں جو اسکالرز ہیں رائچیس. تو اللہ کے یہ جو رسول ہیں، نبی رسول ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 to use any of these which can subserve the higher ends. یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز ہے جس کا کہ تم کو استعمال کر کے، لیکن تم کو اس کی مطلب جو بلند ترین، یعنی اس کو اور بلند کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کو، یعنی کہ اس کو اور اوپر اٹھایا جائے گا، یعنی کہ ہائر اینڈز کی طرف لے جانے کے لیے. کوئی بندہ نیچے، اس کو تم اور بلندی پہ لے جا رہے ہو، اس کے لیے یوز کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ یہ کریں گے. تو نمبر 1 پہ یہ آئی بات. نمبر 2 جو ہے ٹو پیوریفائی سچ ایز ہیو بین مس یوزڈ. اور کوئی بندے ہوتے ہیں جن کا استعمال غلط ہو گیا ہے، سمجھو لوگوں کسی نے بھی ان کے جو بھی ہوں گے یا رشتہ دار یا کوئی بھی، جو ان کا غلط استعمال کر دیتے ہیں، یا ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، یا ان کو مطلب ایسٹرے کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پیوریفائی کرنا، یعنی کہ ان کے اندر مطلب ان کو پاک کرنا، ان کو بھلائی کی طرف لانا، اور ان کے ساتھ جو بھی چیز ہوئی ہے، جو بھی وہ گمراہی میں، اس سے باہر نکالنا. پھر نمبر 3 جو ہے وہ ہے ٹو انٹروڈیوس نیو آئیڈیاز اینڈ موڈز آف لوکنگ ایٹ تھنگس. کہ ایک تو ان کے سامنے جو بھی نئے جو بھی آئیڈیاز ہیں ان کو رکھو، اور پھر جو بھی چیزیں مطلب پہلے ان کے دماغ میں جو بھی غلط تھا، آج ان کو اس چیز کو بتانا پڑے گا کہ اب تم ان کی طرف ایک نئے انداز میں تم ان چیزوں، وہی چیزیں ہوں گی لیکن دیکھو گے ان کو نئے انداز میں. اور نمبر 4 جو ہے ٹو کمبیٹ واٹ از رانگ اینڈ کی ناٹ بی مینڈیڈ. اور اب یہ جو ہے کہ جو ایسی غلط بات جس کو تم نہیں سدھار سکتے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو مینڈ نہیں کیا جا سکتا، اصلاح نہیں ہو سکتی، وہاں ایسی غلط بات کی جگہ پہ تمہیں فائٹ کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، جنگ کرنا پڑے گا. all for the purpose of leading to the truth and gradually letting in spiritual light where there was darkness before. یہ تمام چیزیں اس لیے کرنا ہے، کوئی تمہاری پرسنل کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی تم کوئی اپنا رعب جمانے کے لیے کر رہے ہو، بلکہ اس لیے کر رہے ہو، مقصد صرف ایک ہی ہے کہ تم ان کو جو حق ہے اس کی طرف لے جا رہے ہو. بہت ہی دھیمی، بہت ہی آہستہ آہستہ، گریجولی، لیکن ان کو تم روحانی جو نور ہے اس کی طرف لے جا رہے ہو. روحانی نور جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ٹارچ کی لائٹ آ رہی ہے اور تم ان کو وہاں لے جا رہے ہو کہ وہ ڈارک میں تھے. نہیں، وہ روحانی نور جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ایک ایک بات ان کے دل و دماغ کے اوپر ڈالنے سے، وہ ہر بار جو پہلے اندھیرے میں تھے تو اب وہ تم ان کو نور کی طرف لے جا رہے ہو. وہ اندھیرا کیا تھا؟ یہی تمام غلط چیزوں کا، غلط مطلب جو انسان کا اعتقاد اور یہ سب جو غلط چیزیں ہوتا ہے نا، وہ غلط چیزیں اندھیرا ہے. کیونکہ انسان اگر کسی غلط معبود کو مان رہا ہے جو معبود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ اندھیرا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے اندر سمجھو اس کو کوئی بھی لوگ کچھ بھی بول سکتے، پریسٹ ابھی ایسا کرو، تم یہ کریں گے تو تم اس میں سے نکل جائیں گے، تم فلانا وہ کرو، تم ڈھمکا کرو، ایسا سب بولیں گے، لیکن کیا وہ سچ ہے؟ وہ اندھیرا ہی ہے. تو اس اندھیرے میں سے، وہ جو پہلے اندھیرے میں تھا اس سے اس کو باہر نکالو نور کی طرف. If that is not done with discretion and the skill of a teacher، تو اگر صحیح کوئی ٹیچر جو ہے، جو کہ مطلب بولتے ہیں نا جس کے جو ایکسپرٹیز ہے، یعنی کہ ٹیچر جو ہے شعور ہے جس میں، تو اس کے معلم تمہاری، اس کے تھرو تم، وہ ٹیچر کے تھرو تم کرو جو تمہارا ٹیچر ہے.
اور وہی ہے کہ وہ تمہارے لیے مطلب جیسے کہ تم کو ایک سوچنا اور اس کے اوپر اندازہ اور بہت صحیح طریقے سے ہی وہ تم کو اس چیز کے اندر تمہاری ہیلپ کر سکتا ہے. دیر مے بی ناٹ اونلی اے ریئیکشن آف آبسٹینسی، اور ایسا ہونے میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مطلب کہ انسان سیدھا سیدھا سن لے. کئی بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہٹ دھرمی کرنے والے جو لوگ ہیں ڈھیٹ قسم کے، تو وہ اپنا ری ایکشن بھی شو کریں گے کہ نہیں مانتے ہم، یہ ہم کو نہیں مان، یہ سب ایسا ہے ویسا ہے، کچھ بھی بول سکتے ہیں. بٹ این انسیملی شو آف ڈس آنر ٹو دا ٹرو گاڈ اینڈ ہز ٹروتھ، اور یہ بھی کہ کہیں وہ لوگوں کی غلط حرکتیں کہ جو سچا جو معبود ہے جو اللہ ہے اور اس کا جو حق ہے یعنی ٹروتھ ہے وہ ہے قرآن، تو کہیں اس کے ساتھ کوئی ڈس ریسپیکٹ یا کوئی بے عزتی والی چیز نہ کر جائیں. What happens to individuals is truly collectively of nations or groups of people. تو کوئی بھی چیز جو کسی ایک کے ساتھ اگر ہوگی تو وہ چیز دیکھا جائے تو پھر آہستہ پورے وہ قوم کو لپیٹے ملے گی، وہ یعنی پوری قوم بھی اس میں آئے گی، ایک پورا گروہ بھی آئے گا لوگوں کا، یعنی وہ سب آ سکتے ہیں اس میں. جو ایک بندے کے ساتھ جو بھی چیز ہوئی ہے وہ تمام کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی ایک بندہ کچھ غلط کر رہا ہے وہ تمام بھی کر سکتے ہیں. They think in their self-obsession that their own ideas are right. اور وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا صحیح سمجھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح ہے. اور یہی آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دل میں کبا دیا ہے، ان کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اعمال، وہ سمجھتے ہیں وہ بہت خوبصورت اعمال ہے. اللہ in his infinite compassion bears with them. اللہ جو ہے اس کی جو محبت ہے نا مخلوق کے لیے وہ بے انتہا ہے، انفینٹ. تو اللہ یہ تمام چیزوں کو ان کے ساتھ برداشت کرتا ہے، سہتا ہے، اس کو بیئر کرتا ہے، ٹالریٹ. اینڈ آسک دوز ہو ہیو پیورر آئیڈیاز آف فیتھ. اور اللہ پھر کہتا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے اندر ایمان ہے، وہ ایمان کی طرف ہیں، تو اللہ پھر ان سے بھی یہ کہتا ہے not to vilify the weakness of their neighbors، کہ دیکھو ان کو یعنی کہ جو بھی تمہارے مطلب نیبرز یعنی وہی جو تمہارے ساتھ کے لوگ ہیں جو بھی، اور وہ ان کے اندر اگر کمزوری ہے تو تم ان کے معبود کو یا ان کو کچھ بھی بھلا برا مت کہو. Lest the neighbors in their turn vilify the real truth and make matters even worse than before. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے یا تو پڑوسی ہے یا محلے کے لوگ ہیں یا تمہارے جان پہچان والے ہیں، تمہارے بردرن ہیں جو بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ بدلے میں یعنی پھر وہ بھی وہی گالی گلوچ کرے یا گندے الفاظ ابیوز کرے اس کو جو کہ ریئل حق ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بدترین ہو جائے پہلے سے زیادہ. ان سو فار ایز دیر آر مسٹیکس، لیکن کہیں پر بھی جب کوئی سچ مچ کی غلطی ہی ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے کی گئی بات نہیں ہے، غلطی ہے وہ کہ کوئی غلطی کر رہا ہے، اللہ ول فرگیو، اللہ اسے معاف کر دے گا اگر وہ سچ مچ جینوینٹی کے ساتھ غلطی ہے. اینڈ سینڈ ہز گریس، اور اللہ اپنا فضل بھیجے گا ان پر، فار ہیلپنگ اگنورینس اینڈ فالی، تاکہ ان کی جو بھی ان کے اندر جہالت ہے، جو گمراہی ہے، وہ نکل جائے. اس کو نکالنے کے لیے اللہ مدد کرے گا. ان سو فار ایز دیر از ایکٹیو ایول، لیکن کوئی لوگ ایسے ہیں اگر کہ جہاں پر وہ اپنے ایول کے سارے کام میں لگے ہوئے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں مطلب، اور اس میں مطلب وہ کر بھی رہے ہیں بہت سارے کچھ نہ کچھ برے اور ایول پلانز، اور اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ چل رہا ہے ان کا وہ سب کچھ، تو اللہ کہتا ہے ہی ول ڈیل with it in his own way، کہ اللہ ان کے ساتھ اپنے طریقے سے معاملہ کرے گا، وہ اس کا اپنا طریقہ ہوگا. کہ جو ابھی بھی لگے ہوئے ہیں ایول یعنی کرنے میں، رک نہیں گئے، ابھی کرے جا رہے ہیں. Of course the righteous man must not hide his light under a bushel or compromise with evil, or refuse to establish right living where he has power to do so.
لیکن جو نیک اور متقین اور صالحین جو ہیں بندے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، جو نور ان کے پاس آ چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کو چھپاؤ، اور یا تو پھر سمجھوتا کر لو برائی کے ساتھ، ایول کے ساتھ، کہ ٹھیک ہے چلو ابھی تھوڑا تم تھوڑا ہم کر دیتے ہیں، یا پھر جو بھی تم ایول کر رہے ہو اس میں ہم تھوڑا تمہارا ساتھ دے دیں گے، اور یا تو جو بھی مطلب ساتھ میں سب کر لو تھوڑا بہت کمپرومائز، یا پھر ریفیوز ٹو اسٹیبلش رائٹ لیونگ، یا تو صحیح طریقے کی جو زندگی اسٹیبلش کرنا ہے، قائم کرنا ہے، اس سے تم انکار کرو، یا جبکہ تمہیں وہاں پر پاور ہے تم کر سکتے